ایسی مسجد تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچے فرش والی اور کچی چھت والی کہ جس میں بارش ہو جائے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیچڑ میں سجدے کرے؟ میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے تھک رہا ہوتا ہوں، میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کیے گئے پر کلیم کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ چاہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو میں نے کیا ہے اس کیے گئے کہ اللہ اکبر عوض مجھے کوئی بلند مقام، مرتبہ اور ایسی ایسی چیزیں دی جانی چاہیے۔ لوگوں کے طریقے دیکھیں، مسجدوں میں ان کا آنا جانا دیکھیں، مساجد کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیں، اور اس تعلق میں اللہ کی قسم میں معذرت کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہیں چھوٹا موٹا کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مسجدوں کے ساتھ تعلق باقی رہتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں؟ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مال تجارت لے کر شام سے کچھ لوگ آئے ہیں جس میں 700 اونٹ شامل ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یہ جو سامان آیا ہے، یہ جو قافلہ آیا ہے، کہ اب واقعی اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں 700 اونٹ موجود ہیں، تو کیا واقعی اسی طرح سے ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ ہاں جی بالکل اسی طرح سے ہے، یہ جو سامان آ رہا ہے جو 700 اونٹوں پر مشتمل ہے یہ اتنا ہی ہے۔ اور اس کے لیے اگلی خبر یہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو سامان ہے سارا کا سارا اس کو مدینے کے غرباء میں بانٹ دیا جائے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، غربت کی حالت میں یقینی طور پر تھے کہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ ایک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرتیں کی، اپنے مال اموال چھوڑے، اپنا تمام تر جو کاروبار تھا، بزنس تھا، وہ سب کچھ چھوڑا اور چھوڑ کر مدینے آ گئے۔ اور ایک وہ لوگ تھے کہ جو پہلے سے مدینے میں موجود تھے۔ تو یہ دونوں جن کو مہاجر اور انصار کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے درمیان بھائی چارہ کی بنیاد رکھی اور یہ فیصلہ کیا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی ہوگا۔ مواخات ہوا اور یہ کہا گیا کہ ایک انصاری جو ہے وہ ایک مہاجر کا بھائی ہوگا، دونوں کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک کے پاس اپنا گھر موجود ہے، ایک کے پاس کچھ نہ کچھ مال و اسباب موجود ہے، ایک کے پاس اپنا بزنس، اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آیا ہے۔ تو اب اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت یہ کیا سکھاتی ہے کہ دونوں کے درمیان باہم کوئی ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ جس میں آنے والوں کو سنبھال لیا جائے، کہ جو دین کے لیے آئے، ایمان کے لیے آئے، اسلام کے لیے آئے، محمد ذیشان علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بنیاد بنا کر آئے، تو ان لوگوں کو سنبھال لیا جائے۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ سنبھالنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ اب ایک طرف عبد الرحمن بن عوف ہیں اور دوسری طرف سعد بن ربیع ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو انصاری صحابی ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا گیا۔ اب جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ انسانی تاریخ میں آپ کو اس طرح کی مثالیں میسر نہیں آئیں گی، یہ واقعات آپ کو دوسری جانب دکھائی نہیں دیں گے۔ قتل و غارت گری، ایک دوسرے کے حقوق کا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چھین لینا، پامال کر دینا، مال اموال کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دینا، اور اسی طرح کے مناظر آپ کو دنیا میں بھانت بھانت کے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ پر دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بندہ چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن یہ جماعت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے کہ جس میں کہا گیا
کہ یہ مہاجر جو ہے جس نے ہجرت کی ہے، یہ مہاجر جو ہے جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، آج اللہ کے دین کی نسبت سے یہ تیرا بھائی ہے، اور جب بھائی بن گیا تو پھر دیکھ لیجئے سعد بن ربیع ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ کہہ رہے ہیں اپنے مہاجر بھائی سے، عبد الرحمن بن عوف سے، کہ میں مدینے کا سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، میں اپنے مال کے 2 حصے کروں گا، ایک حصہ اپنے لیے رکھوں گا اور ایک حصہ جو ہے وہ تجھے دے دوں گا۔ اور اس سے اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ اگلا کام یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے، سعد بن ربیع فرما رہے ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے فرما رہے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے میں ایک سے علیحدگی اختیار کروں گا، میں ایک کو طلاق دے دوں گا اور اس سے تم نے شادی کرنی ہے۔ اللہ اکبر! انسانی تاریخ میں بھائی چارے اور اخوت کی ایسی دوسری مثال آپ کو میسر نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے کہ بندے کو حق سمجھ کے یہ ساری چیزیں قبول کر لینی چاہیے تھی؟ چھوٹا کام تو نہیں کیا، آبا و اجداد کا شہر چھوڑ دیا، چھوٹا کام تو نہیں کیا، مال و اسباب چھوڑ دیے، چھوٹا کام تو نہیں کیا، خاندان پیچھے رہ گیا، عزیز و اقارب پیچھے رہ گئے۔ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر اگر کوئی بندہ آیا ہے تو یقینی طور پر اس کا حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے، اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر کھڑا کرنے کی پوری طرح سے کوشش کی جائے، اور حق سمجھ کر اس کو قبول کرنا اس بندے کا حق تھا۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے، تمہاری آل میں برکت عطا فرمائے، تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے، تم صرف ایک کام کرو، اور وہ کرنے والا کام کیا ہے کہ مجھے مدینے کا بازار دکھا دو۔ اور اس کے بعد مدینے کا بازار دیکھا، اور بازار دیکھ کر جو ہے کام کرنا شروع کر دیا، کاروبار کرنا شروع کر دیا، کاروبار بڑھتا چلا گیا، کاروبار آگے کی طرف ترقی کی منازل جو ہیں وہ طے کرتا چلا گیا۔ اللہ اکبر! بہت کچھ جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے جو سب سے زیادہ متمول لوگ تھے ان میں شامل ہو چکے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ اور ہوتا ہے، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے عبد الرحمن ابن عوف، تم دولت مند ہو، تم مال والے ہو، اللہ نے تمہیں مال بے شمار دیا ہے، تم سست روی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، آہستہ جو ہے قدموں کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العزت کو قرض دینا شروع کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کرو۔ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تمہارے قدموں کو کھول دے گا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے کہ یہ سستی، یہ سست روی یہ ختم ہو جائے گی، تمہاری رفتار میں اضافہ ہو جائے گا، اور تم پوری رفتار کے ساتھ جو ہے اللہ اکبر دوڑتے ہوئے اللہ کی جنتوں کے راہی بن جاؤ گے۔ اس دن سے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنا شروع کیا، خوب مال دینا شروع کیا۔ اور غزوہ تبوک کو یاد کیجئے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ جنگ ہوگی اور جنگ کے لیے تیاری ہوگی، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آ کر اس جنگ کی تیاری کا حصہ بنے۔ آپ نے دیکھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سارا مال لے آئے۔ آپ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، ایک اہل خانہ کے لیے رکھا، دوسرا لا کر اللہ کے نبی کو پیش کر دیا۔ آپ نے اس انصاری صحابی کو دیکھا کہ جو ساری رات جو ہے یہودی کے باغ میں مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کرنے کے بعد جو کھجوریں میسر آتی ہیں وہ کھجوریں لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے دیکھا سیدنا عثمان بن عفان کو رضی اللہ تعالی عنہ سونے کے ڈھیر لگا رہے ہیں،
ہیں, چاندی کے ڈھیر لگا رہے ہیں, ہاں جی گھوڑے دے رہے ہیں, اونٹ دے رہے ہیں, کثیر تعداد میں مال دے رہے ہیں, تو اسی وقت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اس اولین گروہ میں شامل تھے کہ جس نے کثیر مال لا کر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. اب جب یہ مال پیش کر دیا تو صورتحال کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن بن عوف سے کہ عبد الرحمن اتنا مال لے کر آئے ہو, یہ اتنا ڈھیر لے کر آئے ہو, اتنا کثیر مال لے کر آئے ہو, سوال تو بنتا ہے اپنے اہل خانہ کے لیے پیچھے کچھ چھوڑا ہے؟ سب کچھ لے آئے ہو, دکھائی یہ دیتا ہے کہ بہت کچھ لے کر آئے ہو, اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو. جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس وہ اجر چھوڑا ہے کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا اور جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اجر چھوڑ کر آیا ہوں اور اس وعدے پر یقین کر کے چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ اکبر, کہ جو وعدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور اس کے بعد دیکھ لیجئے یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, خود بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. وہ 10 لوگ کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی تھی, ان میں سے ایک کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر دیکھ لیجئے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو رخصتی کا سامان کر رہے ہیں. اور سامان کیسے کیا جا رہا ہے؟ حکم دیا کہ میرے مال میں سے 50,000 دینار لو اور اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ کہ جو اس وقت زندہ تھے, وہ لوگ جو اہل بدر میں سے اس وقت زندہ تھے, آپ جانتے ہیں کہ جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ اکبر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے, ان میں سب سے زیادہ افضل ان صحابہ کو سمجھا جاتا تھا کہ جو بدر کے معرکے میں محمد علیہ السلام کے ہمراہ تھے. اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم جاری کر رہے ہیں اپنے غلاموں کو, اپنا مال سنبھالنے والوں کو, دیکھو ڈھونڈو تلاش کرو, اہل بدر جہاں جہاں موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کو 4-4 ہزار دینار دے دو. اور اس طرح سے جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے اپنی رخصتی جو ہے اس کی تیاری کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ منظر نامہ تو بنتا ہے نا, اور ذہن میں یہ بات تو یقینی طور پر آتی ہے کہ اللہ نے ایسے نہیں ہی کہا ان لوگوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف اول میں رہنے والے, یہ تو مال کی بات ہے. کوئی ایک مارکہ ایسا نہیں کہ جو عبد الرحمن ابن عوف نے محمد علیہ السلام کے ساتھ نہ لڑاؤ. بدر میں, احد میں, خندق میں, تبوک میں کہیں کسی جگہ پر پیچھے رہے ہوں. اللہ اکبر, افطار کے لیے بیٹھ گئے. یہی عبد الرحمن ابن عوف افطار کے لیے بیٹھ گئے. افطار کا دسترخوان سجا دیا گیا, اور جب دسترخوان سجایا گیا, کھانا لا کر سامنے رکھا گیا, تو یہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آنسوؤں سے رونا شروع کر دیتے ہیں. آنکھوں سے آنسو زار و قطار جاری ہو جاتے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا کہ آقا روتے کیوں ہیں؟ غلام سوال کرتا ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ, آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جنت کی بشارت حاصل کرنے والے صحابی, آپ نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے محنت کی, اللہ کے دین کے لیے کام کیا, اللہ کے دین کے لیے مار کے لڑے, اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا, تو پھر اس کا سبب کیا ہے کہ آپ آج آنسو بہا رہے ہیں؟ یہ افطار کا وقت ہے, آپ کا روزہ ہے, افطار کا دسترخوان آپ کے سامنے سجایا گیا ہے اور آپ آنسو بہا رہے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہہ رہے تھے؟ کہنے لگے بات سنو, مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو ہے یہ مال دکھائی دے رہا ہے, یہ دولت دکھائی دے رہی ہے, یہ نعمتیں دکھائی دے رہی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہیں, اور اسی عالم میں مجھے اپنا بھائی مصعب بن عمیر یاد آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. مکے کا شہزادہ تھا, مکے کا شہزادہ, مکے کی انتہائی امیر ترین عورت کا بیٹا تھا, مال بھی موجود,
اسباب بھی موجود، شاندار لباس پہننے والا، عالی شان خوشبو لگانے والا، جس راستے سے مصعب گزر جائے دیر تک خوشبو سے وہ راستہ بسا ہوتا تھا اور پتہ دیتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزر کر گئے ہیں۔ وہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، سب کچھ چھین کر گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کی جانب اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اپنی طرف سے داعی مقرر کیا تھا کہ جاؤ اور جا کر اسلام کی دعوت دو۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے رضی اللہ عنہم، وہ اسی مصعب کی دعوت پر اسلام لائے تھے۔ انصاریوں کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت آپ دیکھیں گے تو انہی کی دعوت پر جو ہے وہ اسلام لائے تھے، اور ان کی کیفیت یاد کر رہے عبد الرحمن ابن عوف، اور اس کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، زارو قطار روئے چلے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نعمتیں جو ہیں، یہ نعمتیں جو ہیں جو میرے سامنے موجود ہیں، اللہ نے مجھے دی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ دنیا میں مجھے ان نعمتوں کی صورت میں جو ہے میسر آ چکا ہے۔ اصل کامیاب ہونے والا تو میرا بھائی مصعب تھا کہ جو احد کے میدان میں شہید ہوا تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا گیا۔ کیا خیال ہے ہمارے پاس آج معیار کیا ہے؟ 2 ارب مسلمان، 57 ممالک، مال و دولت کے ڈھیر، دنیا میں وسائل کی بہتات، یہ سب کچھ موجود ہے نا، لیکن انتہائی کمزور ترین، انتہائی ضعیف ترین، انتہائی آسانی سے قتل کیے جانے والے، انتہائی آسانی سے تباہ و برباد کیے جانے والے، انتہائی آسانی سے ان کو جس طرح سے چاہے تہے تیغ کر دیا جائے۔ دنیا کے سب سے زیادہ آسان شکار جو ہے وہ مسلمان ہے، کوئی جانور نہیں، مسلمان ہے۔ اگر یہ اتنا آسان شکار نہ ہو تو افغانستان میں لاکھوں نہ کٹے، اگر یہ اتنا آسان شکار نہ ہو تو عراق میں ان کے شہروں کے شہر برباد نہ ہو، اگر یہ اتنا آسان شکار نہ ہو تو شام میں ان کے شہر تباہی اور بربادی کے مناظر پیش نہ کرے، اگر یہ آسان شکار نہ ہو تو لیبیا اوروں کے ہاتھوں، غیروں کے ہاتھوں تباہ و برباد نہ ہو جائے، اگر یہ آسان شکار نہ ہو تو یمن جو ہے اللہ اکبر مفلوق الحالی کی شکل بنا آج ہمیں دکھائی نہ دے، اگر یہ آسان شکار نہ ہو تو اللہ کی قسم کشمیر جیسے کتنے علاقے آج جو ہے وہ کفار کے ہاتھ میں ہیں، ان کو آزادی میسر آئے، اگر یہ آسان شکار نہ ہو تو اللہ کی قسم غزہ اور فلسطین کی وہ صورتحال نہ ہو جو آج آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اسباب کیا ہیں؟ اقوام متحدہ کا مسئلہ ہے، امریکہ کا مسئلہ ہے، یورپ کا مسئلہ ہے، دنیا میں جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں، قوتیں، دنیا میں جو غالب اقوام، ان کا مسئلہ نہیں۔ یاد رکھ لیجئے مسئلہ ان کا نہیں ہے، مسئلہ 2 ارب مسلمانوں کا ہے، 2 ارب مسلمانوں کا، ان کی زندگی میں مقرر کردہ ان کی ترجیحات ان کا ہے۔ نہ سوال کرے کسی سے، نہ پوچھے کسی سے کہ آج مسلمانوں کی یہ حالت زار کیوں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے مسجد بھری ہوئی ہے، سینکڑوں لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ویڈیو دیکھ رہا تھا اپنے ایک بھائی کی، بیت اللہ میں موجود تھا، حرم شریف میں موجود تھا، تاک رات 23ویں رات تھی اس میں موجود تھا، ویڈیو بنا کر بتا رہا تھا کہ پچھلے سارے سالوں میں اتنا رش حرم میں موجود نہیں تھا جتنا اس سال موجود ہے۔ کل 25ویں رات، اس کے متعلق پوچھ لیجئے، 27ویں آئے گی تو اور ریکارڈ قائم ہو جائیں گے۔ یہی صورتحال مدینہ میں ہوگی، کراچی، حیدرآباد، لاہور، فیصل آباد، پشاور، کوئٹہ اور اس کے بعد پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے شہر موجود ہیں، آپ دیکھیں کروڑوں مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہوں گے، قیام ہو رہے ہوں گے، قیام اللیل کیے جا رہے ہوں گے، تلاوتیں، اذکار، نمازیں، یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، شہریوں کی بہاریں ہوں گی، افطاروں کی قطاریں ہوں گی، یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ کی قسم بتائیں اللہ کے دین پر وہ غیرت موجود ہے جو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیل جماعت میں تھی۔ ریاست مدینہ اس کی رٹ آپ بہت سنتے ہیں۔ ریاست مدینہ سڑکوں کا نام نہیں ہے،
ریاست مدینہ آج آپ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ جو پل ہوتے ہیں پلوں کا نام نہیں ہے، اوور ہیڈ بریجز، انڈر پاسز، ہاں جی زمین کے نیچے چلتی ہوئی انڈر گراؤنڈ میٹرو، اس کا نام نہیں ہے۔ ریاست مدینہ دنیا کے سب سے بڑے اللہ اکبر اڈے، ہوائی اڈے کا نام نہیں ہے کہ ایئرپورٹ دنیا کا، مال بھی بہت ہے، دولت بھی بہت ہے، درہم بھی بہت ہے، دینار بھی بہت ہے، ریال بھی بہت ہے، دنیا کی سب سے زیادہ اونچی عمارتیں بھی ہمارے پاس ہیں، دنیا کے سب سے مہنگے سکے بھی ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن راندہ درگاہ ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ مقہور و مجبور ہے، دنیا میں سب سے زیادہ آسان شکار ہے، تو اس کا سبب یہ ہے ہمارے جینے کا طریقہ، ہمارے مرنے کا طریقہ اللہ کی قسم وہ نہیں ہے جو کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تھا رضی اللہ عنہ۔ پاس میں دولت موجود ہے، نعمت موجود ہے، ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے تھک رہا ہوتا ہوں، میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کیے گئے پر کلیم کر رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ چاہتا ہوتا ہوں کہ یہ جو میں نے کیا ہے اس کیے گئے کہ اللہ اکبر عوض مجھے کوئی بلند مقام، مرتبہ اور ایسی ایسی چیزیں دی جانی چاہیے۔ لوگوں کے طریقے دیکھیں، مسجدوں میں ان کا آنا جانا دیکھیں، مساجد کے ساتھ ان کا تعلق دیکھیں، اور اس تعلق میں اللہ کی قسم میں معذرت کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت معذرت کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کہیں چھوٹا موٹا کسی جگہ پر کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ کا کیا خیال ہے مسجدوں کے ساتھ تعلق باقی رہتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں؟ ایسی مسجد تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا کچے فرش والی اور کچی چھت والی کہ جس میں بارش ہو جائے تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ کیچڑ میں سجدے کریں؟ وہ اہل الصفہ جو پیچھے چبوترے پر بیٹھے ہوتے تھے، کئی کئی دن ان کو اس مسجد میں کھانے کو نہ ملے اور ان کو لا کر وہاں پر بٹھانے والا کوئی اور نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہو، اور اللہ کے نبی ان کی ضروریات پوری نہ کر پائیں، کوئی ایک شکوہ، کوئی ایک مسئلہ جو ان کی جانب سے بیان کیا گیا ہو، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں علماء کو، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اپنے خطباء کو، صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس کا نام ابو ہریرہ تھا، اور ابو ہریرہ جو ہیں سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے صحابی ہیں، 5000 سے زیادہ حدیثیں اکیلے ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں دکھائی دے گا کہ جس میں ابو ہریرہ کا قول میسر نہ آئے، ہاں جی وہ چیز میسر نہ آئے جو اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت سے دیکھی گئی ہو اور آگے ہمارے لیے بیان کر دی گئی ہو۔ دیکھیں گے نا آپ، نوجوان آدمی تھے، نوجوان آدمی تھے، بالکل نوجوان، اللہ کے نبی کے دروازے سے لگے ہوتے تھے، ہاں جی دروازے سے لگے ہوتے تھے۔ واقعہ سنتے ہیں نا کہ ابو ہریرہ تھے، اللہ کی قسم کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا تو بھوک سے بیتاب ہو کر زمین پر گر جاتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو مرگی کا دورہ ہے، اور یہ دورہ مرگی کا نہیں ہوتا تھا، بھوک ہوتی تھی۔ کبھی میں نے، کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی ہو اس بھوک کا سبب کیا تھا؟ اللہ کی قسم ایک سبب جڑے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتے ہیں کہ میرا دل یہ تھا، میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا، سیرت مبارکہ کا مجھ سے جو ہے وہ چھپا رہ جائے۔ میں اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا رہتا تھا، آپ کی چوکھٹ کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، کھانے کا ایک وقت آیا، کھانے کا دوسرا وقت آیا، نوجوان تھے، کام کر سکتے تھے، مزدوری کر سکتے تھے، کما سکتے تھے، لا سکتے تھے اور کھا سکتے تھے، یہ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن جڑے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ یہ سارے کام نہیں ہو رہے، لیکن سارے کام نہیں ہوئے، ایک کام ضرور ہوا کہ اللہ کے نبی کی سیرت دیکھی، زندگی دیکھی اور امت پر احسان کر گئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روز و شب میرے اور آپ کے لیے بیان کر گئے۔ یاد کریں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصعب بن عمیر کو، مصعب بن عمیر کو، اور کون سے دن میں یاد کر رہے تھے؟ احد کے دن،
کامیابی کا معیار. میرے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ منہ کیوں کھلے ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ہماری زبانیں دراز کیوں ہوتی ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں غزہ میں کٹنے والے جو ہیں یہ کسی فراڈ کا شکار ہیں، یہ کسی غلطی کا شکار ہیں، یہ یوں ہیں اور یوں ہیں. یاد رکھیں، میں اکثر لوگوں کو کہہ رہا ہوں آج کل کہ مجھے بتائیے پچھلے 6 مہینے میں پاکستان میں مرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ آغا خان میں جائیں، لیاقت نیشنل میں جائیں، ساؤتھ سٹی میں جائیں، جناح میں جائیں، سول میں جائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ان سارے ہسپتالوں میں جائیں اور کراچی کی گلی گلی کوچے کوچے میں پھیلے ہوئے ان ہسپتالوں میں جائیں، ان سے نکلنے والی لاشوں کی تعداد گنیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی تعداد گنیں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد گنیں، آئے روز پاکستان کے طول و عرض میں ہونے والی دہشت گردی اور اس دہشت گردی کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد گنیں. کیا خیال ہے بستروں پر کتنے لوگ آج موت سے ہمکنار ہو رہے ہیں؟ ان کی تعداد گنیں. 32,000 شہید ہوئے غزہ میں، 32,000. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ تعداد کراچی اور لاہور اور فیصل آباد اور پشاور اور کوئٹہ 25 کروڑ کا پاکستان اس میں کہیں زیادہ ہے. لیکن کیا خیال ہے ایک موت غزہ میں، دوسری موت پاکستان میں، دونوں برابر ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ساری دنیا نے سرنڈر کیا ہے، سارے ملکوں نے سرنڈر کیا ہے، سب کے سب سرنڈر کر کے آج کافروں کی غلامی میں پڑے ہوئے. آج سب کے سب امریکہ کو، برطانیہ کو، یورپ کو، اس ظالم و جابر اسرائیل کو اپنا مائی باپ مان چکے ہیں. ایسے میں کوئی کہے ہمارا رب اللہ ہے، کوئی کہے ہمارا دین اسلام ہے، کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور کوئی کہے کہ ہمارے لیے تمہارے قوانین حیثیت نہیں رکھتے، ہمارے لیے وہ قرآن اللہ کی قسم جس کو صفوں میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اللہ کی قسم وہ قرآن جو ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دنیا میں کوئی کھڑا ہو کر آج یہ کہہ دے اور یہ سب کچھ کہنے کی اس کو سزا دی جا رہی ہو تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میرا رب کہتا ہے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. عبد الرحمن بن عوف سب کچھ حاصل کیا دنیا میں، آخرت کے لیے بشارتیں حاصل کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اور یاد کر رہے ہیں ایک ایسے صحابی کو جو شہید ہوئے احد کے دن، اور ان کی شہادت کے بعد محمد علیہ السلام کی خدمت میں لوگ حاضر ہو رہے ہیں اور حاضر ہو کر کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا محبوب صحابی مصعب بن عمیر جو ہے آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، آج جام شہادت پی چکا ہے، آج جام شہادت نوش کر کے جنتوں کے راستے کا راہی بن چکا ہے. اب اس کی تدفین کا مسئلہ ہے، اور تدفین میں رکاوٹ یہ ہے کہ جو چادر اس کے وجود کو ڈھانپنے کے لیے موجود ہے وہ اس کے وجود کے مطابق نہیں ہے. چھوٹی چادر ہے، سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں. اللہ کی قسم اس کے متعلق، اس مصعب بن عمیر کے متعلق جس کے متعلق فیصلہ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے سر کو ڈھانپ دو اور اس کے پیروں پر اسخر کی گھاس ڈال دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ کفن پورا لے کر یہ مصعب جو ہے اس دنیا سے رخصت نہیں ہوا تھا. اللہ کی قسم اس کو یاد کر کے عبد الرحمن بن عوف آنسو بہا رہے ہیں، اور آنسو بہا کر اس کو یاد کر کے کہہ رہے ہیں اللہ کا انعام تو میرا بھائی مصعب حاصل کر گیا، مجھے لگتا ہے کہ میرے اعمال کا بدلہ اللہ نے ان نعمتوں کی صورت میں دے دیا. آج امت مسلمہ کو اپنے بنیادی اہداف ان کو دوبارہ سے دیکھ نہیں لینا چاہیے. دنیا، آخرت، جنت اور جہنم، یہ تصور سب سے واضح نہیں کر لینا چاہیے. کیا خیال ہے یہ جو ہمارے سربراہان مملکت
یہ ہمارے صدر، وزیر اعظم اور سو کالڈ دنیا کے بادشاہ سلامت جا کر کافروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے اور کوئی ایک لفظ، ایک جملہ اپنے بچوں کی لاشوں کے متعلق نہیں کہہ پاتے، اپنی تباہال آبادیاں ان کے متعلق سوال نہیں کر پاتے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ اس کی؟ مال، اموال، جائیداد، اکانومی، معیشت۔ مسجدوں میں یہ باتیں ہوں گی، گھروں میں یہ باتیں ہوں گی، شادیوں میں یہ باتیں ہوں گی، ہر جگہ پر یہ باتیں ہوں گی۔ پیٹ سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کی جا رہی ہوگی۔ اور جن لوگوں کی تربیت میرے محمد علیہ السلام کرتے ہیں، حنظلہ تھیلا مولوی صاحب سے آ کر پوچھتے ہیں، بیٹے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، بیٹے کا نام رکھنا چاہتا ہوں، نام بتائیں، نام بتائیں۔ مولوی صاحب بتاتے ہیں حنظلہ رکھو، بڑا خوبصورت نام ہے نا خوبصورت؟ کیا خیال ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے، یہ کسی عام آدمی کے نہیں، وہ شخص جو محمد علیہ السلام کے خلاف مدینے میں ہونے والی ہر سازش کا حصہ تھا، اس کے بیٹے تھے یہ۔ عیسائی راہب بنا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے اپنا ڈیرا بنا رکھا تھا، اپنی گدی بنا رکھی تھی۔ جب اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے تو ڈیرے گدیاں ساری کی ساری ختم ہو گئی، اب ایک ڈیرا ہے اور ایک گدی ہے جو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی سازشیں کر رہا ہے، یہ بھی سارے کام کر رہا ہے، اسی ابو عامر فاسق کا بیٹا ہے حنظلہ۔ اللہ کی قسم، شادی کی پہلی رات ہے، پہلی رات ہے، پہلی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ ہیں کہ کوئی آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور منادی کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے نکلنے کا حکم کیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے بستر کو چھوڑتا ہے، میدان جہاد کا جو راستہ ہے اس کا راہی بنتا ہے، وہاں پر پہنچ کر شہادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ احد کا میدان تھا یہ بھی کہ جس میں بعد میں لوگوں کی لاشیں جمع کی جا رہی ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم نکل کر اپنے پیاروں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ ان کی تدفین کی جائے، تو دیگر لاشوں کے ہٹ کر ایک منظر وہ دیکھتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال گیلے ہیں، جسم گیلا ہے، اور اس ایسی صورتحال میں وہاں پر موجود ہے۔ آ کر بتا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی، حنظلہ کی لاش تو ہے وہ تو گیلی ہے، وہ تو بالکل جس طرح جو ہے وہ پانی میں ڈوبی ہوتی ہے، تر بتر ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیت ہے۔ اللہ کے نبی نے بیوی سے پوچھنے کا حکم دیا تھا نا، بیوی سے پوچھا گیا کہ مسئلہ کیا ہے، تو کہا پہلی رات تھی جس کو شب عروسی کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر جو ہے، اللہ اکبر، کیا خیال ہے آپ کو کہ شب عروسی کہا جاتا ہے؟ وہ رات تھی، اس رات میں جو ہے اس نے منادی سنی جہاد کے متعلق، بستر چھوڑا، میدان میں نکلا، شہادت سے سرفراز ہوا، غسل جنابت اس کے اوپر فرض تھا، اس نے غسل جنابت نہیں کیا۔ میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو گھر سے غسل جنابت کر کے نہیں نکلا تھا، اللہ نے فرشتے اتارے کہ جنہوں نے اس حنظلہ کو غسل دے دیا۔ آج بھی دیکھ لیں، کتابیں پڑھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، حدیث پڑھ لیں، حنظلہ کا نام لکھا ہوگا تو ساتھ لکھا ہوتا ہے غسیل الملائکہ۔ کون سا حنظلہ؟ جس کو غسل دیا تھا ملائکہ نے آسمانوں سے اتر کر۔ گھروں میں رہنے والی میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو اپنے گھروں کے معاملات اس کو دیکھنا چاہیے۔ شوہروں، خاوندوں، باپوں کا پیچھا صرف اور صرف دنیا کے حصول کے لیے، ڈرائنگ روموں کی سجاوٹ کے لیے نہیں کرنا چاہیے، عید کی خریداریوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کی قسم، آج اس امت کو ان ماؤں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے بیٹے، اس امت کے، اللہ اکبر، وہ وقار جو تباہ ہو چکا ہے، اس وقار کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو استعمال کریں گی۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، ہم سب کہتے ہیں نا کہ ہم جماعت صحابہ میں سے ہیں، کوئی کہتا ہے میں اہل الحدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں اہل السنہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں قرآن والا ہوں، کوئی کہتا ہے میں حدیث والا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اپنا تعلق جوڑنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ انصاری صحابیہ، انصاری صحابیہ، یہی احد کا میدان، ہاں جی، میدان یہی احد کا۔ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد مدینہ خبر پہنچی۔ خبر کیا تھی؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ کیا خیال ہے؟
کہ جس طرح کی محبت صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے تھے تو کیا دلوں کی کیفیت ہوئی ہوگی. لوگ جوک در جوک احد کے میدان کی طرف نکل رہے ہیں. ایک انصاری صحابیہ بڑھیا اللہ کی قسم لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہ بھی میدان کی طرف جا رہی ہے. جب میدان میں پہنچی لوگوں کی لاشوں کو دیکھنا شروع کیا. ایک لاش دکھائی دی, کسی نے کہا تیرے باپ کی ہے. دوسری لاش دکھائی دی تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ تیرے بھائی کی ہے. تیسری لاش دیکھی تو لوگوں نے اسے سنایا کہ یہ تیرے شوہر کی ہے. چوتھی لاش دیکھی تو بتایا گیا کہ یہ تیرے بیٹے کی ہے. ایک وقت میں 4 لاشیں اپنے گھر کی. بڑھیا ہے بڑھیا, کیا خیال آتا ہوگا ذہن میں؟ زندگی کے آخری دن ہے, سکون سے اطمینان سے گزرنے چاہیے. کوئی پوچھنے والا, کوئی سننے والا, کوئی خدمت کرنے والا ہونا چاہیے. یہ تو سارے رخصت ہو گئے. باپ بھی نہیں رہا, بھائی بھی نہیں رہا, شوہر بھی نہیں رہا, بیٹا بھی نہیں رہا, لیکن اب بھی وہ بے تابی کے عالم میں ہے. اور بے تابی کے عالم میں لوگوں سے ایک ہی سوال کر رہی ہے, اور وہ سوال کیا ہے؟ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتاؤ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی کیفیت کس طرح کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کس طرح سے ہیں؟ ان کی خیریت سناؤ. کسی نے کہا وہ ہجوم لگا ہے, جہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتی ہے اس ہجوم کو چیرتے ہوئے جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کو خیریت کے ساتھ دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے کہ باپ گیا, بھائی گیا, بیٹا گیا, شوہر گیا, یہ سب کے سب گئے, لیکن اللہ کی قسم اس طرح محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کا دامن تھاما اور دامن تھام کے کہتی ہے کہ یہ سب دنیا سے رخصت ہوئے, لیکن اگر آپ موجود ہیں تو اللہ کی قسم کوئی غم نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں آج میری زندگی میں نمازیں پڑھنے کے بعد, روزے رکھنے کے بعد, ہاں جی اعتکاف کرنے کے بعد, تلاوتیں کرنے کے بعد, ذکر کرنے کے بعد, سحر اور افطار کے بعد اللہ کے دین کا مقام کیا ہے اس کا تعین کر لیجئے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, بحیثیت ایک انفرادی فرد کے بھی اور ایک امت کے طور پر بھی ہم جائزہ لیں. بات خود بخود سمجھ میں آتی چلی جائے گی. اللہ کا دین پیچھے ہو, اللہ کا دین میری زندگی میں کسی جگہ پر موجود نہ ہو. کچھ فارمل سے کام ہے جو میں کر رہا ہوتا ہوں, چلے مسجد میں آؤں گا, نماز اپنی مرضی کی پڑھوں گا, کبھی آیا کبھی نہیں آیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جی میں نے جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زکوٰۃ گن کے میں دے دیتا ہوں, اور جس طرح زکوٰتیں دی جاتی ہیں میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. اللہ کی قسم اللہ کے نبی کے وقت میں آتے تھے عمال, آ کر بیٹھتے تھے, گنتی کرتے تھے, زکاتیں علیحدہ کر کے مسلمانوں کے بیت المال کا حصہ بنا لیا کرتے تھے. سارا سال لوگ خرچ کر رہے ہوتے تھے, صدقے دے رہے ہوتے تھے, اور ساری چیزیں چل رہی ہوتی تھی. آج کیا خیال ہے پورا سال میں سیٹھ صاحب کا زیڈ اکاؤنٹ نہیں چلتا. 1000 دینے, 500 دینے, 2000 دینے, زیڈ اکاؤنٹ میں لکھ دو. ہاں جی یہی کام سارا سال نہیں چل رہا ہوتا. میں ایڈوانس میں اپنی زکوٰۃ دے دیتا ہوں. احسان نہیں کرتے تم, مال تمہیں اللہ نے دیا, اس میں اللہ کا حصہ ہے جو اللہ نے رکھا ہے. پہلی فرصت میں تمہیں نکال دینا چاہیے تاکہ اللہ آگے وہ کرنے کا موقع دے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ہاں جی صدقہ ایک برہان ہے, یعنی کیا مطلب ہے, ایک دلیل ہے ایمان کی. وہ دلیل بندے کو اس صدقے کے ساتھ میسر آتی ہے, لیکن میں نے راستہ روکا ہوتا ہے. کیا خیال ہے میرے بھائی؟ ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. ابھی 4-5 دن رمضان کے باقی ہیں, 4-5 دن رمضان کے باقی ہیں. مجھے نہیں پتا اگلا رمضان مجھے میسر آئے گا یا نہیں. آپ نہیں جانتے آپ کی زندگیوں میں اگلا رمضان آئے گا یا نہیں. چیک لسٹ بنائیں, اپنے معاملات کو دیکھیں, اور ان معاملات میں عبادات شامل ہونی چاہیے, نماز شامل ہونی چاہیے, ہاں جی دیگر تمام عبادات شامل ہونی چاہیے, لیکن انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں وہ سب سے بڑھ کر شامل ہونے چاہیے. عبادات کے ساتھ, اللہ کے بندوں کے ساتھ بندہ ٹھیک نہ ہو تو عبادات کام نہیں آیا کرتی. یاد رکھ لیجئے, ان کو دیکھنا, ان کا جائزہ لینا, ان کا ریویو کرنا یہ انتہائی ضروری ہے.
انتہائی ضروری ہے ان ساری چیزوں کو دیکھیں، کس کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، کس کے ساتھ خراب ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ رات تھی جاگنے والی، آپ دعا کر رہے تھے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العزت کو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کی قسم جب آپ معاف کریں گے اللہ آپ کو بھی معاف کرے گا۔ یاد رکھیں جب ہم یہ کام کرنا سیکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس میں رحم نہیں کیا جاتا۔ ضروری ہے۔ تو میرے بھائی ان ساری چیزوں کو دیکھیں، اور پھر دنیا بھر کے مسلمان ان کے ساتھ تعلق اپنا اس کو جو ہے دوبارہ سے اثر نو کھڑا کریں۔ آخری بات ہے، بہت ضروری، اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ ایک عضو کو اگر کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی ہے دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ اگر میں محسوس نہیں کر رہا تو امت کا حصہ کس طرح سے ہوں، اس پر مجھے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔